نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حضرت ایک سورہ فاتحہ سے کاظمی بیگم بنت مرزا مصطفیٰ حسین صاحب کے نام مثال ثواب ہے۔ مرحومہ کاظمی بیگم بنت مرزا مصطفیٰ حسین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات، صلوات بھیجتا ہوں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جسے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سماء ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا موت ہے اور یا حیات، اور انسان کے لیے ہی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ موت بھی انسان کے لیے ہے اور حیات بھی انسان ہی کے لیے۔ انسان ہی زندہ رہتا ہے اور انسان ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، موت بھی اسی کو آتی ہے۔ اور اس میں سے ایک شے کو انسان پسند کرتا ہے اور ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی چاہتا ہے اور موت نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا اور جو نہیں چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے اور موت پیچھا چھوڑتی نہیں۔ موت برحق ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے، اپنا ہے تو اسے بھی موت آئے گی اور پرایا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ دوست کے لیے بھی موت ہے اور دشمن کے لیے بھی موت ہے، عزیز کے لیے بھی موت ہے اور غیر کے لیے بھی موت ہے، حاکم کے لیے بھی موت ہے اور محکوم کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ کے لیے بھی موت ہے اور رعایا کے لیے بھی موت ہے۔ موت سب کے پاس آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو دو طریقے سے آتی ہے۔ کبھی موت ہلاکت بن کے آتی ہے اور کبھی موت شہادت بن کے آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ موت تو طریقے سے آئے گی، یا ہلاکت بن کے آئے گی یا شہادت بن کے آئے گی۔ اب انسان کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنی موت کو ہلاکت بنا لے اور چاہے تو وہ اپنی موت کو شہادت بنا لے۔ لوگوں نے کہا صاحب موت ہی پر اختیار نہیں ہے تو ہلاکت اور شہادت پر کیا اختیار ہوگا؟ رسول نے آواز دی موت پر اختیار نہیں ہے، مگر ہلاکت پر بھی اختیار دوں گا اور شہادت پر بھی اختیار دوں گا۔ اگر تم اپنی موت کو شہادت بنانا چاہتے ہو تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، محبت اہل بیت پر مر گیا تو شہادت ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر محبت اہل بیت پر مر گیا تو شہادت ہے اور اگر عداوت اہل بیت پر مر گیا تو ہلاکت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔
تو بس دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک موت ہے اور ایک حیات۔ دیکھیے ایک موت ہے، ایک حیات ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور موت سب کے لیے ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے موت ہے۔ آپ کو کائنات میں اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، مگر موت سے انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن ہر ایک کے لیے موت کا انسان قائل ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے الگ ہٹ کے عرض کر دوں کہ لوگ سب کے لیے موت کے قائل ہیں، لیکن جتنے بھی افراد اللہ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے اللہ کو مانتے ہوں، وہ اللہ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ یعنی کائنات میں کوئی بھی آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو مانے، کسی بھی نام سے مانے یا کسی بھی انداز سے مانے، لیکن اس کے لیے وہ موت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال حیات کا تصور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ بقید حیات ہے۔ دیکھیے یہ لفظیں جوش میں آ کے لوگ کہتے ہیں وہ بقید حیات ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، وہ ہے لامکاں، وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ آپ بولتے رہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ سنیے گا کہ وہ حیات کے اس کے سب قائل ہیں کہ وہ ہے، زندہ ہے اور زندگی کے سب قائل۔ لیکن ہمارے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے اس ان لفظوں کی روشنی میں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے موت ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے حیات ہے۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا اس بات سے بالا تر ہے کہ کوئی کہے کہ وہ موت کا قریب ہے یا یہ کہے کہ وہ بقید حیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات اور موت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی اس کی مخلوق ہے اور حیات بھی اس کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جب اللہ نے حیات کو حیات بخشی تب حیات ہوئی۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ حیات اس کے لیے نہ موت اس کے لیے، اس لیے کہ وہ موت کا بھی خالق ہے اور وہ حیات کا بھی خالق ہے۔ علماء اسلام نے اس کی تشریح میں یہ لکھا کہ موت و حیات اس کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق ہے اور موت و حیات مخلوق ہے۔ لیکن موت و حیات مخلوق ہے، اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے موت و حیات کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہے اور موت و حیات بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا مگر حیات نہیں تھی۔ دیکھیے وہ تھا مگر حیات نہیں تھی، وہ تھا مگر حیات نہیں تھی، وہ تھا اور موت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے موت و حیات سے وہ پہلے ہے۔ علماء اسلام نے کہا کہ اس لیے اس کے لیے موت و حیات کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ وہ موت و حیات سے پہلے ہے لہٰذا اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے۔ تو علماء اسی پر قائم رہیں۔ اب جو موت و حیات سے پہلے ثابت ہو جائے اس کے لیے نہ یہ موت ہوگی نہ اس کے لیے یہ حیات ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ موت و حیات سے پہلے کون ہے، تو رسول نے آواز دی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا وعلی من نور واحد۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ محمد اور آل محمد پہلے ہیں، تمام مخلوق بعد میں ہے۔ جب ساری مخلوق بعد میں ہے تو موت بھی بعد میں ہے، حیات بھی بعد میں ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اللہ کے لیے موت و حیات کا تصور نہیں ہو سکتا،
ویسے ہی محمد اور آل محمد بھی وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ یہ موت موت ہے نہ ان کے لیے یہ حیات حیات ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے اور رسول اللہ کو پہچانوایا گیا ہے، اور رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق، اور جب سب سے پہلے یہ ہے اول مخلوق یہی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب پہچان کا ذریعہ بھی وہی ہوگا کہ جو ان سے پہلے ہو، لیکن جو ان سے پہلے ہو۔ اسی لیے جب رسول کو پہچانوایا تو اللہ نے اپنے رشتے سے پہچانوایا۔ کبھی آپ غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو جب پہچانوایا گیا تو اپنے رشتے سے پہچانوایا گیا۔ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے، تو اللہ نے بتایا کہ میرے رسول ہیں۔ تو اب جب رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو اپنے رشتے سے پہچانوایا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کرتا چلوں کہ پہچانوایا جاتا ہے تو الگ الگ انداز ہوتے ہیں، اور الگ الگ انداز سے انسان کو پہچانوایا جاتا ہے۔ ان کا صاحب یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یا فلاں کے پوتے ہیں، یا فلاں کے نواسے ہیں، اس طرح سے انسان کو پہچانوایا جاتا ہے۔ فلاں کے بھائی ہیں۔ اب جب ہم نے غور کیا تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان کے بہت سے ذریعے ہوتے ہیں۔ کبھی ددیال کے ذریعے سے پہچانوایا گیا، کبھی ننیال کے ذریعے سے پہچانوایا گیا، اور بعضی جگہوں پر ایسا بھی دیکھا کہ کبھی کبھی سسرال کے ذریعے سے پہچانوایا گیا۔ انسان خاندان کے ذریعے سے پہچانوایا گیا، انسان قبیلے کے ذریعے سے پہچانوایا گیا، انسان شہر کے ذریعے سے پہچانوایا گیا۔ لکھنؤ سے آپ کہیں باہر گئے، کہ یہ لکھنوی ہیں، یہ لکھنؤ کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے۔ یہ کانپوری ہیں، یہ کانپور کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے۔ یو پی سے آپ باہر نکل گئے تو ان کا یہ یو پی والے ہیں، یہ بہار والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم شہر سے آگے بڑھے تو ہم اسٹیٹ کے ذریعے سے، صوبے کے ذریعے سے پہچانے گئے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے باہر چلے گئے تو اب یہ ہندوستانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ملک کے ذریعے سے پہچانے گئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو مضبوط رشتہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب باہر نکل گئے تو اب پہچان کا ذریعہ جو ہے، اس لیے کہ اب ہندوستان کو سب جانتے ہیں، ملک ہے، ملک کو سب جانتے ہیں، لہٰذا اب یہ ہندوستانی ہے۔ اب یہ یو پی اور بہار نہیں چلے گا، اب یہ ہندوستانی ہے۔ جب ہندوستان میں آ گئے ان کا یہ یو پی والے ہیں، یا بہار والے ہیں، یا مہاراشٹر والے ہیں، اب یہ صوبے کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اپنے شہر سے کہیں باہر نکلے ہیں تو پھر اب شہر کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ تو کبھی شہر معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی ملک پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو خاندان ہے، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ ددیال ہے، یہ ننیال ہے۔ بہت سیدھی سی بات، اگر ددیال مضبوط ہے تو ددیال کے ذریعے سے پہچانا جائے، اگر ننیال مضبوط ہے تو ننیال کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ لیکن خدا کی قسم بہت سے پہچان کے ایسے ذریعے ہیں جو کسی کے پاس ہوتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ اب میں انسانوں کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ اگر نبیوں میں آپ دیکھیں تو نبیوں میں بھی بہت سے ایسے نبی ہیں کہ جن کے پاس پہچان کا کوئی ذریعہ تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مثلا سب سے پہلے حضرت آدم کا معاملہ یہ ہے کہ نہ ددیال کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے ہیں، نہ ننیال کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو نہ ددیال ہے نہ ننیال ہے۔ نہ یہ کہا جا سکتا ہے فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کے پوتے ہیں یا فلاں کے نواسے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت کوئی شہر نہیں تھا،
لہذا شہر کے ذریعے سے بھی نہیں پہچانے جا سکتے۔ جب شہر نہیں تھا تو صوبہ بھی نہیں تھا، اور جب صوبہ نہیں تھا تو صوبے کے ذریعے سے بھی نہیں پہچانے جا سکتے۔ جب صوبہ نہیں تھا تو اس وقت کوئی ملک بھی نہیں تھا، جب ملک نہیں تھا تو پھر ملک کے ذریعے سے بھی آدم نہیں پہچانے جا سکتے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ دجال کے ذریعے سے نہیں پہچانے جا سکتے۔ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، جب بغیر باپ کے پیدا کیا تو دجال کے ذریعے نہیں پہچانے جائیں گے، جناب مریم کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ عیسی ابن مریم ننیال کے رشتے سے پہچانے جائیں۔ لیکن جب رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے تو پہچان کا ہر ذریعہ موجود تھا۔ دیکھیے، ہر ذریعہ موجود تھا، اور ہر ذریعہ بہتر سے بہتر موجود تھا۔ اگر دیکھا جائے تو دجال کے ذریعے سے بھی پہچنوایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ رسول سے بڑھ کے کسی کی دجال نہیں۔ اگر ننیال کے ذریعے سے پہچنوایا جاتا تھا تو رسول سے بڑھ کے کسی کی ننیال نہیں۔ جس شہر میں آئے وہ مکہ ہے، مکے کی عظمت سب کو معلوم ہے۔ جہاں ہجرت فرمائی وہ مدینہ ہے، مدینے کی عظمت سب کو معلوم ہے، مدینے کے ذریعے بھی پہچنوایا جا سکتا تھا۔ رسول سے بڑھ کے کسی کا قبیلہ نہیں، رسول سے بڑھ کے کسی کا خانوادہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جب پہچنوایا تو نہ قبیلے کے ذریعے سے، نہ خاندان کے ذریعے سے، نہ ددیال کے ذریعے سے، نہ ننیال کے رشتے سے، بلکہ پہچنوایا تو اپنے رشتے سے پہچنوایا۔ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رشتے سے پہچانو۔ اس لیے ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے سارے رشتوں میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ پہچانا اور سمجھا وہ اپنے رشتے کو سمجھا، اور آواز دی مجھ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں۔ لہذا اللہ نے سب سے مضبوط رشتے سے اپنے نبی کو پہچنوایا کہ اگر میں نے نبی کو پہچاننا ہے تو میرے رشتے سے پہچانو۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ میرے رشتے سے پہچانو۔ لیکن ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے جب اہل فرش کے سامنے پہچنوایا تو اپنے رشتے سے پہچنوایا، لیکن جب اہل عرش کے سامنے پہچنوایا تو ہم فاطمۃ و ابوہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ پہچنوایا گیا تو شہزادی کے رشتے سے پہچنوایا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ان کے باپ ہیں۔ اب ایک بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگی کہ اگر رسول اللہ سے فاطمہ کا رشتہ اللہ کے رشتے سے ذرا سا بھی کمزور ہوتا تو اللہ اپنے رشتے سے پہچنوانے کے بعد سیدہ کے رشتے سے نہ پہچنواتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ اب جب یہاں کے اوپر ہم نے غور کیا، علماء اسلام سے پوچھا کہ اللہ نے اپنے رشتے سے کیوں پہچنوایا، ایک بڑی نازک سی بات ایک عالم دین کے سامنے آئی جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ بہت خوبصورت سی بات کہی، میں نے کہا کہ اللہ کا یہ رسول بھی ایک ہی ہے، یہی اول مخلوق ہے، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں اور اس کا جیسا بھی کوئی نہیں، لہذا اللہ نے اسی رشتے کا انتخاب کیا کہ جو واحد و یکتا ہو، جو ایک ہو،
جو بے ضرر ہو، جس کے جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی، کیونکہ رسول بھی ایک ہے، لہذا پہچان کا ذریعہ بھی وہی بنے گا جو ایک ہی ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ نے اپنے رشتے سے پہچنوایا تو یہ بتا دیا کہ میرا جیسا بھی کوئی نہیں، اور جب فاطمہ کے ذریعے سے پہچنوایا تو یہ بھی بتا دیا کہ اب کائنات میں فاطمہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور اللہ کا اقرار کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اللہ نے فاطمہ کے رشتے سے پہچنوا کے بتا دیا کہ فاطمہ کی بھی وحدت کا اندازہ کرو کہ اگر ان کے علاوہ کسی اور بیٹی کے قائل ہو گئے تو تم بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند سمجھ کے صلوات بھیجتے ہیں۔ بہت ہی سامنے کی بات ہے، بہرحال شہزادی کے رشتے سے پہچنوایا گیا، اور پہچان کے لیے ہم نے دیکھا کہ پہچان کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ نے سب کو ایک نہ ایک ذریعہ عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج کو خلق کیا ہے، تو سورج کی پہچان کا بھی اپنا ایک ذریعہ ہے۔ کیا پہچان کا ذریعہ ہے؟ کہ سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے۔ چاند کو اللہ نے خلق کیا تو چاند پہچانا جاتا ہے، تو چاندنی سے پہچانا جاتا ہے۔ ستاروں کو پیدا کیا تو ستارے اپنی چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا سورج کو چاندنی سے کیوں نہیں پہچانتے؟ ستاروں کو روشنی سے کیوں نہیں پہچانتے؟ تو نے کہا آپ سمجھے نہیں۔ اللہ نے کیونکہ روشنی کی صفت کو سورج میں منزل کمال پر رکھا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی روشن شے نہیں ہے، لہذا جب اس سے بڑھ کے کوئی روشن شے نہیں ہے تو جو صفت منزل کمال پہ ہے وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ سورج میں روشنی منزل کمال پہ ہے، چاند میں چاندنی منزل کمال پہ ہے، ستاروں میں چمک منزل کمال پہ ہے، پہاڑوں میں بلندی منزل کمال پہ ہے، پتھروں میں سختی منزل کمال پہ ہے، پانی میں لطافت منزل کمال پہ ہے، لہذا جو شے منزل کمال پہ ہے وہی پہچان کا ذریعہ ہے، وہی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جو شے جس سے پہچانی جائے گی وہ اس میں منزل کمال پہ ہوگی۔ سورج اپنی روشنی سے پہچانا گیا، چاند اپنی چاندنی سے پہچانا گیا، ستارے اپنی چمک سے پہچانے گئے، بحمد اللہ ہم محبت اہل بیت سے پہچانے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ہم جو پہچانے گئے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم محبت اہل بیت سے پہچانے گئے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب محبت تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کرتے ہوں گے بالکل ویسے ہی جیسے روشن تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر روشنی پہچان بنی ہے تو سورج کی۔ مثال بھی دی جاتی ہے تو کوئی ہیلوجن کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کو دیکھ کے نہیں کہے گا کہ ہیلوجن جل رہی ہے۔ تیز روشنی ہوگی تو ہیلوجن کو دیکھ کے کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا۔ ستاروں کو دیکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ آسمان میں کامدانی بنی ہوئی ہے۔ کامدانی کو چمکتے ہوئے کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ ستارے ٹکے ہوئے ہیں۔ تو مثال بھی اسی کی دی جائے گی کہ جہاں چاہے منزل کمال پہ ہو، لیکن منزل کمال پہ ہو، وہی معاملہ محبت اہل بیت کا بھی ہے۔
سب کہتے ہیں ان کا صاحب ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت منزل کمال پر اگر ہے تو صرف ہمارے فرقے میں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب کی محبت کو دیکھ کے آپ کو تعجب ہوگا، اس نے یہ حسین کے لیے کہہ دیا، اس نے وہ مولا علی کے لیے کہہ دیا، اس نے ایسے فضائل بیان کر دیے، اس نے ایسے فضائل بیان کر دیے، لیکن الحمدللہ ہم جب ماتم کریں گے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، ہم جب فضائل پڑھیں گے تب بھی کسی کو تعجب نہیں ہوگا، یہی تو سمجھیں گے یہ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے اور دو لفظوں میں دیکھیے، دو لفظوں میں بات کو مکمل کرتا ہوا چلوں کہ سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، سب خود کہیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کے زمانہ کہے گا کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے اب ظاہر سی بات ہے بس اللہ محترم آپ غور فرمائیں کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ اور خدا کی قسم یہی ہماری زندگی ہے، اور ہم جیتے ہیں تو انہی کے لیے، ہماری زندگیاں انہی کے لیے وقف ہیں، اور ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن عزیزوں، زمانہ ہمارا دشمن بھی اسی لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمارا معیار دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت، اس لیے کہ رسول یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، لہذا ہمارا مذہب بھی انہی دونوں چیزوں پر بیس کرتا ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے تو اس کتاب پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، اور اگر آل محمد کے مقابلے میں کوئی شخصیت آ جائے تو اس شخصیت پر بھی ہم لعنت کرتے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمارے یہ جو سمجھ لیے کہ نجات کا ذریعہ ہے، یہی دو، اور زمانے نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نعرے بہت اچھے اچھے لوگ لگاتے ہیں اور خوب خوب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر علی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی ہمارے عزاخانوں میں آ کے دیکھو، جہاں اہل بیت کا تعزیہ رکھا ہوتا ہے وہیں قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نہ ہم نے اہل بیت کو چھوڑا۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ نے کہا قرآن کافی ہے، اور جب علی قرآن لے کے آئے تو آپ نے کہا ہمیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کے سامنے اہل بیت کو چھوڑ دیا، علی کے سامنے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے لیکن خدا کی قسم یہی دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مجلسوں میں بیٹھنا، گریہ کرنا، آنسو بہانا، رونا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دلانے والی۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ جو ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ جو بچے عزائے حسین کریں، فرش عزائے حسین بچھائیں۔ کیا خوبیاں بیان ہوں۔ ابھی ہمارے اقبال صاحب نے تعزیتی نظم پڑھی، بہت سی خوبیاں بیان کی، جس کے ذریعے سے بچوں کے لیے تعزیت کے جملے اور موقع فراہم ہوئے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ کی ماں بہت زیادہ خوبیوں کی مالکہ صحیح،
لیکن حسنین کی ماں جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ حسنین کی ماں کا معاملہ یہ ہے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کے اوپر کیا مصائب گزر گئے اور کیسی کیسی مصیبتیں گزری کہ شہزادی کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل تاریک رات کی ہو جاتی، پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ شہزادی کا عالم یہ ہے کہ دن میں روتی ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ دن میں نہ روئے، اس لیے کہ ہمارے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ اگر شہزادی رات میں روتی ہیں تو زمانہ کہتا ہے کہ ہم سو نہیں پاتے، لہذا رات میں گریہ نہ کریں۔ مولا علی نے لے جا کے جنت البقیع میں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، بی بی آپ یہاں بیٹھ کے اپنے بابا کو روئیں۔ شہزادی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کرتی تھیں، ظالموں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی ایک وقت میں کئی کاموں میں مشغول نظر آئیں۔ مولا علی نے آگے بڑھ کے دریافت کیا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آج تو اسما کے کام کرنے کا دن ہے۔ کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ علی بیٹھ گئے۔ کہا یا علی آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ یا علی بابا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، یا علی ہم جا رہے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یا علی میری تربت پر ایک چراغ روز روشن کر دیجئے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کی وصیت تھی، لیکن ظالموں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آج آپ کی تربت پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ عزیزان محترم، فاطمہ نے وصیتیں فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ علی مسجد میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، ادھر فاطمہ حجرے میں گئیں، تلاوت کر رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تلاوت کی آواز آنا بند ہوئی، اسما نے آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ گھر کا دروازہ کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے۔ اسما نے دسترخوان بچھایا، بچوں نے کھانے سے انکار کیا۔ کہا اسما کیا دیکھا ہے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسما نے تڑپ کے کہا آپ کی والدہ اس دنیا سے گزر گئیں۔ حسنین روتے ہوئے چلے، علی ابن ابی طالب کے بازوؤں سے لپٹے، بابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ علی بیت الشرف میں آئے، آ کے غسل دیا، کفن بنایا، نماز جنازے کو تیار کر کے لے کے آئے، صحن خانہ میں رکھا، آواز دی بچوں آؤ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، زینب و ام کلثوم قدموں سے لپٹ کے روئیں۔ امام حسن نے گریہ کیا، حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ایک گوشے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد رونا شروع کیا۔ علی نے آواز دی بیٹا حسین کیا تم ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آواز دی اماں آپ تو جانتی ہیں حسین اس وقت آتا تھا جب آپ آواز دیتی تھی، اے اماں آواز دو ورنہ حسین قریب نہ آئے گا۔ جنازے میں حرکت ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، میرے حسین یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، ماں کے جنازے پر آ کے اپنے آپ کو گرا دیا، اے اماں آج ہم آ گئے، 61 ہجری میں تم چلی آنا، یہی وجہ ہے جب خنجر چل رہا تھا تو عرض کربلا ہل رہی تھی، ایک ماں کے تڑپنے کی آواز تھی، اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ حسین حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کاظمی بیگم بنت مرزا مجتبیٰ حسین کے نام مثال صاحب